اکثر و بیشتر تو لکھنے میں وہ شوشوں کی آج کل جو ہے خاص رعایت کی نہیں جاتی۔ نشر کے معنی بھی پھیلا دینا، بکھیر دینا۔ انتشار کے کیا معنی ہے؟ انتشار کے معنی منتشر ہو گئے۔ فانتشروا فی الارض، بکھر جاؤ زمین میں، تم جا سکتے ہو۔ اس لیے کہ جب تک تم نماز کے لیے مسجد میں تھے منظم تھے، صفوں کے اندر تھے، باجماعت تھے، امام کے ساتھ تھے، لیکن اب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو چکے، ادا ہو جائے، تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو نثر اور نشر کس قدر قریب کے الفاظ ہیں۔ اِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اس کا تقابل اس سے بھی کر لیجئے کہ پچھلی صورت میں آیا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور قدر کے بھی دونوں معنی بتائے گئے تھے، ایک دھندلا جانا اور ایک ان کا ٹوٹ جانا اور بکھر جانا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فجرت اور سیرت، یہ تو میں نے کئی مرتبہ پچھلے درس میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا، آج بھی دوا حوالہ دے چکا ہوں۔ سجرت اور فجرت، سجرت کے معنی ہے کہ جیسے کوئی دیگ کے نیچے اگر بھٹی دہک رہی ہو تو پانی ابل رہا ہے، کھول رہا ہے، اور کھولتا ہوا پانی باہر نکلتا ہے۔ فجرت کے معنی، فجر کے معنی بھی پھٹ جانا۔ پانی جب اپنی سطح پر دیگ میں تھا تو ایک سطح پر تھا، اب جب ابلا ہے تو وہ پھٹا ہے اور اس کا ہی حصہ جو ہے باہر نکل آیا۔ تو سمندر جب ابلے گا، اور یہ میں پچھلی مرتبہ توجیہ کر چکا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ باتیں بہرحال یہ متشابہات کے نوعیت کی ہیں، میں تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ ان تین صورتوں کا اگر تقابل کیا جائے، اذا البحار و سجرت، اذا البحار و فجرت، اور اگلی صورت کے اندر جا کر جو ہے وہ مضمون اور نکھر کر آ جائے گا۔ صورت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو گویا کہ کھینچ لیا جائے گا، اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، کھینچا جائے گا، تو اس کے اندر جو کچھ ہے باہر نکل آئے گا۔ اس کے اندر جو ہے وہ انسان بھی مدفون ہے، اور اس کے اندر وہ آگ بھی ہے، اس کے اپنے اندر وہ آگ موجود ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، گویا کہ اطراف کے اندر زمین اور درمیان میں وہ جہنم کا گڑھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ سمندر کے نیچے جب ابتداً جب یہ کھینچا جا رہا ہوگا اور سمندر کے قریب آ جائے گی سطح کے وہ آگ، تو وہ تو بالکل وہی شکل ہوگی جیسے کہ ایک بہت بڑے الاؤ کے اوپر ایک بڑا سا دیگچا نہیں، کڑھاؤ رکھا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، وہ تو ابلے گا پھر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی آسانی سے یہ ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہیں کہ ابھی تو یہ ہے کہ سمندر کے اور وہ زمین کا کور جو ہے جس میں وہ آگ ہے اس میں کافی فاصلہ ہے، لہذا وہ اس کا اثر وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ جب زمین کو کھینچا جائے گا تو پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فاصلہ جو ہے سمندر کی تہ کا اور اس آگ کا وہ کم ہوگا، جب کم ہوگا تو آگ کے اثر سے وہ ابلے گا پانی۔ وہ ہے کہ سجرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی حدود سے نکال کر باہر آ جائے گا، اور وہ ہے اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ فرق کیا ہوا؟ فجر کے معنی پھٹ جانا، اسی سے ہم فجر کہتے ہیں، فجر کے معنی پھٹ جانا۔ یہ جب رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے، سپیدہ سحر نورما ہوتا ہے، اسے ہم فجر کہتے ہیں۔ وہی لفظ آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے شکایت کی تھی، پانی کی کمی کی، پانی طلب کیا تھا، تو انہوں نے ضرب لگائی اپنی عصا کی اللہ کے حکم سے چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ بہے اس میں سے 12 چشمے۔ وہ ہر قبیلے کے لیے، چونکہ 12 قبیلے تھے، ایک ہی چٹان سے 12 چشمے پھوٹے۔ تو یہ فجر کا لفظ ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب کہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور اس میں سے اٹھا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ یہ لفظ ذرا کچھ زیادہ توجہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ یہ جو مادہ ہے یہ اب رباعی ہے۔ میں نے آج ہی ذکر کیا ثلاثی، رباعی، خماسی۔ رباعی خماسی چند، اس سے زیادہ نہیں، بہت ہی کم۔ ٹوٹل اگر آپ پرسنٹیج بنائیں گے تو 1-1.5% بن جائے تو بن جائے، اس سے زائد نہیں۔ ان میں سے یہ لفظ بھی آیا ہے، با، عین، سا، را، یہ چاروں حروف اصلی ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا، ایک تو یہاں آ گیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایک یہ سورۃ العادیات میں آگے چل کر آئے گا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور
وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ سورۃ العادیات کا اختتام ان 3 آیات پر ہوتا ہے۔ اس بوسرا کے لفظ کی حقیقت کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اصلاً رباعی ہے، یہ تمام حروف اس کے اسی طریقے سے اصلی ہیں، اور یہ مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، اور اس کے معنی ہی یہ ہے کسی شے کو تلپٹ کر دینا، نیچے کی چیز اوپر آ جائے، تلپٹ اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک یہ رائے ہے، اور نحویین کے ہاں یہ رائے بڑی قوی ہے، کہ اصل میں یہ خماسی اور رباعی الفاظ جو ہیں یہ بھی ثلاثی ہی سے بنتے ہیں، کوئی ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے زلزلہ، اب اس میں زا لام ظاہر بات ہے کہ یہ حروف اصلی ہیں، ان میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے، لیکن یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں زلہ ہی ہے۔ زا لام یہ مادہ آتا ہے پھسلنے کے لیے، کسی چیز کے جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے لیے، تو زلزلہ ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے اسی میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا، ورنہ اصل میں جو حروف اصلی ہیں وہ زلہ زے لام ہے۔ ایک یہ رائے بھی ہے کہ بعض جگہ پر 2 حروف کو جوڑ کر ایک حرف بنا دیا جاتا ہے، جیسے بسملہ، جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ جب کہا تو اب اس کو کہا جاتا ہے بسملہ۔ بسملہ بے اسم تو پورا آ گیا اس میں، اور اللہ کا صرف لام لے لیا گیا اور اس سے ایک لفظ بنا دیا گیا، جو گویا کہ ویسے تو رباعی نظر آ رہا ہے، بے سین میم لام، لیکن حقیقت میں یہ اصل میں تو جو 2 الفاظ ہیں ان میں سے ایک کا صرف ایک گویا کہ ٹوکن لے لیا گیا ہے لام، اور باقی دوسرا لفظ جو ہے وہ پورا کا پورا موجود ہے، بسم اللہ میں صرف لام، بسملہ یہ لفظ بن گیا۔ اسی طریقے سے یہ بنا ہے بعثرہ۔ بعثرہ میں باس پورا ہے، اور را جو ہے یہ اسیرہ کا ہے۔ بعثرہ، بعثہ و اسیرہ، اٹھایا گیا اور پھر کسی چیز کو اٹھا لینا اور اس میں سے کوئی چیز نکال لینا، یہ ہے۔ تسیر الارض کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں، جب ہل چلاتا ہے کوئی جانور یا انسان پیچھے ہے تو وہ جو اس کی نوک ہے وہ زمین کو تلپٹ کرتی ہے، اٹھاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں کوئی چیز نکالتی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے تو در حقیقت یہ بعثہ و اسیرہ، بعثہ پورا آ گیا، بعثرہ اور اسیرہ میں سے صرف را لے لی گئی۔ بہرحال یہ تو اس کی ہوئی شرح، باقی جو اس کے اصل معنی ہے وہ یہ ہے زمین کا تلپٹ ہو جانا، اندر سے جو کچھ ہے وہ باہر نکل کر سامنے آ جانا۔ اس کے معنی میں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جبکہ زمینیں جبکہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، اور جو اس میں مردہ دفن ہیں موجود ہیں وہ اس میں سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ 4 آئیں آیات، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ گئی، علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اس وقت جان لے گی ہر جان، کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یا کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ یہ دونوں ترجمے ہوں گے، اور یہ پوری تشریح میں اس کی کر چکا ہوں سورۃ القیامہ کے ضمن میں۔ وہاں فرمایا گیا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جتلا دیا جائے گا ہر انسان کو اس دن کہ کیا اس نے آگے بھیجا یا آگے کیا، یا پیچھے چھوڑا یا پیچھے کیا۔ یہ دونوں ترجمے بار بار میں دہرا رہا ہوں، اور اس کی وضاحت تو وہاں ہوئی تھی لیکن اب پھر کیے دیتا ہوں۔ اصل میں انسانی اعمال کے ایک طرف تو یوں آپ سمجھیے کہ 2 رخ ہیں۔ جو عمل بھی ہم نے کیا ہے اس وقت وہ گویا کہ ہم نے اپنے سے آگے بھیج دیا ہے اللہ کے ہاں، وہ ڈپازٹ ہو گیا ہے اللہ کے اس اعمال نامے میں، فیڈ ہو گیا، اللہ کے حساب میں جمع ہو گیا۔ آپ نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، نیکی کی ہے وہ بھی اس کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئی، اور بدی کی ہے وہ بھی اس میں فیڈ ہو گئی، وہ تو آگے بھیج دیا۔ لیکن ہر عمل کے کچھ آثار ہوتے ہیں جو بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ آپ نے ایک بری رسم ایجاد کی، اب لوگ اس پر چل پڑے، جب تک لوگ اس بری رسم پر عمل پیرا رہیں گے آپ کے حساب میں گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا، یہ آپ کے بعد سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ گویا کہ ایک تو آپ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ، یہ سیئہ جاریہ ہے، یہ وہ برائی ہے جو جاری رہے گی، آپ کے حساب میں درج ہوتی رہے گی۔ آپ نے شروع کیا تھا، آپ شروع نہ کرتے تو لوگوں کے لیے یہ راہ کھلتی ہی نہ۔
اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس کے اثرات جب تک دنیا میں اس کے اثرات جاری رہیں گے، وہ آپ کے حساب میں بھی اس کا اندراج ہوتا رہے گا۔ کوئی آپ نے خیر کا کام کیا، اس سے خیر پھیلا، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ آپ نے انہیں صحیح رخ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، صحیح تربیت دی، صحیح تعلیم ہوئی، ان سے جو بھی خیر پھیلے گا اور پھر ان کے ذریعے سے جن تک خیر پہنچے گا، ان سے آگے جن کو پہنچے گا، اس سب کا حساب جو ہے وہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو گویا کہ عمل کا ایک حصہ وہ ہے جو خود ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ہی میں آگے بھیج دیا، قدمہ کے معنی آگے کرنا، آگے بھیجنا۔ ایک وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم، وہ نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، سیئات بھی ہو سکتی ہیں، سیئہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھلائیاں بھی ہو سکتی ہیں، حسنہ جاریہ یا صدقہ جاریہ، وہ جاری رہے گا۔ ایک اس کا مفہوم اور ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ ہر معاملے میں انسان ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے، اور اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں کس شے کو مقدم رکھوں، کس کو مؤخر رکھوں۔ بحیثیت مجموعی تو ہم فیصلہ جو اس دنیا میں کرتے ہیں، اور ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے صرف معلومات میں اضافے کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دروں بینی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اپنے من میں جھانک کر آدمی دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں۔ من کیم در یوم دین، بڑا پیارا شعر ہے۔ جان جملہ علم ہائی نستوئی، تابع دانی من کیم در یوم دین۔ تمام علم کا خلاصہ لب لباب، پورے علم کی جان یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو، تم یہ سوچو، غور کرو کہ قیامت کے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا، کدھر ہوں گا، اصحاب الیمین میں ہوں گا کہ اصحاب الشمال میں ہوں گا۔ من کیم در یوم دین، اس یوم الدین کو میں کہاں ہوں گا، میری حیثیت کیا ہوگی، میرا مقام کیا ہوگا، کدھر کھڑا ہوں گا۔ یہ ہے جان جملہ علم ہائی نستوئی۔ اگر اسی کی فکر نہیں ہے تو معلومات کا خزانہ ذہن میں جمع کر لیجئے، اپنے دماغ کو لائبریری بنا دیجئے، بہت بڑا انسائکلوپیڈیا بنا دیجئے، حاصل کچھ نہیں۔ تو علم تو وہی ہے۔ اس اعتبار سے ہر شخص کو ایک جائزہ لینا چاہیے۔ بہت گہرا سوال ہے یہ، غور کیجئے اس پر، غور سے سنیے۔ ہم نے آخرت کو مقدم کیا ہے اور دنیا کو مؤخر، یا دنیا کو مقدم کیا ہے اور آخرت کو مؤخر؟ سیدھا سیدھا فیصلہ، ہر شخص سوچے مقدم کیا ہے، مؤخر کیا ہے۔ ہر معاملے میں آدمی یہی کرتا ہے، آدمی کی ویلیوز جو ہیں اسی سے تو طے ہوتی ہیں۔ ہر شخص طے کرتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے اہم تر ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ ٹو گین سم تھنگ یو ہیو ٹو لوز سم تھنگ۔ اب میں کیا میں برداشت کروں، چھوڑنا، ہاتھ سے دینا، اور گین کس شے کو سمجھوں کہ یہ نفع ہے۔ یہ ہے سارا کا جو میرے ایٹیچیوڈ کو معین کرے گا۔ اسی کو قرآن مجید لفظ ایثار سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ تو ہم نے دنیا کو مقدم کیا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے بات اور ہے، لیکن اس دن بتا دیا جائے گا انسان کو، حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ واقعتاً تم نے دنیا کو مقدم کیا تھا یا آخرت کو کیا تھا۔ تو دو معنی ہو گئے اس کے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو ہے یہ بحیثیت مجموعی یہ فیصلہ کر لینا، ایک یہ کہ ہر مرحلے میں بات آئے گی، یہ شے ہے، نفع تو ہے لیکن ہے حرام، یہ مال مل تو رہا ہے مشکوک، کس چیز کو میں نے مقدم سمجھا، کس کو مؤخر سمجھا، اللہ کا حکم سامنے رکھوں یا اپنے من کی چاہت، اپنے نفس کی مرضی، اپنے نفس کی خواہش کو مقدم رکھوں۔ کوئی ایک شے آگے ہوگی، دوسری پیچھے ہو جائے گی۔ تو اس دن گویا کہ بتلا دیا جائے گا، اور اس دن وہاں فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہاں فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اس روز جان لے گی جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، جب سمندر ابل رہے ہوں گے اور اپنی حدوں سے باہر نکل آئیں گے، چھلک رہے ہوں گے اپنی حدوں سے، اور جب کہ قبریں جو ہیں ان کو تلپٹ کر دیا جائے گا، جبکہ ان کے اندر سے نکال لیا جائے گا جو کچھ اس میں پوشیدہ ہے، اس دن جان لے گی ہر جان کے اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، یا کیا آگے کیا اور کس شے کو مؤخر رکھا، کس کو مقدم سمجھا، کس کو مؤخر سمجھا۔
اب آ رہا ہے اہم ترین مضمون جو اس سورہ مبارکہ کا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شے نے دھوکہ دیا ہے ساتھ اپنے رب کریم کے۔ میں ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اور ماں ویسے آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے، تو ماں گویا کہ من کا قائم مقام بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی آگے چلیں گے ہم سورۃ الشمس میں وہ جو ماں بار بار آتا ہے، وہ وما طحاہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، وہاں بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ماں اگرچہ وہاں پر آیا ہے جو کہ عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، لیکن مراد ہے من، اور اس میں اشارہ ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ دونوں رائیں ذہن میں رکھ لیجئے فی الحال۔ اے انسان کس ہستی نے یا کس شے نے، ماں ترجمے ہو گئے، غرّاکا کہ دھوکہ دیا، بے ربک الکریم ساتھ اپنے رب کریم کے جو بہت کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، بہت ودود ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کریم جو ہے عربی زبان میں، یہ تمام جو اچھے صفات ہیں ان کی کریم یہ ہے۔ تمام الفاظ کو جمع کر لیجئے تو یہ لفظ جو ہے سب سے زیادہ لفظ کریم ابن و کریم، اگر کسی کو کہہ دیا تو گویا کہ جتنی خوشامد کر سکتا تھا انسان اس نے کر دی۔ یہ لفظ استعمال کیے تھے اس کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر۔ وہ واقعہ بہت اہم ہے اور دلچسپ ہے، بہت سے حضرات کے علم میں شاید پہلے نہ ہو کہ ایک سفر کے دوران جب دوپہر کا قیام ہوتا تھا تو منتشر ہو جاتے تھے لوگ، کوئی ایک جھاڑی ہے اس میں سایہ اتنا ہی ہے کہ کوئی ایک شخص اس کے اندر تھوڑی دیر آرام کر لے، اب ذرا فاصلے پر دوسری کوئی جھاڑی ہے یا کوئی کیکر کا درخت ہے، کوئی وہاں پر ایک دو آدمی ہے، تو حضور تنہا رہ گئے تھے ایک کیکر کے درخت کے نیچے، تو آپ کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے اپنی تلوار جو ہے کیکر کی اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ ٹانگ دی اور لیٹ گئے، استراحت فرما رہے، سو گئے۔ ایک کافر کا دشمن کا وہاں سے گزر ہوا، اسے موقع مل گیا، اس سے زیادہ سنہری موقع کیا ہوگا؟ ساری کل جو ہے میں ختم کر دوں آج ایک ہی وار میں۔ نہتہ انسان ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، تلوار جو ہے لٹکی ہوئی ہے، تلوار حضور ہی کی اس نے کھینچی سونتی اور اس سے حضور کی آنکھ کھلی۔ اب آپ تصور کیجئے حضور لیٹے ہوئے زمین پر، تنہا ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، اس نے تلوار کھینچ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، کون بچا سکتا ہے؟ حضور کا وہ جو ایمان کامل کہیے، آپ نے فرمایا اللہ بھی بچا سکتا ہے چاہے کچھ بھی ہو، قدرت کاملہ تو اس کی ہے، یہ سارے اسباب جو ہیں وہ اس کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس یقین کا جو ہے کچھ ایسا اس پر اثر ہوا، اتنی دہشت بیٹھی کہ کانپ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب حضور نے تلوار لی کہ اب تم بچاؤ، تمہارے خیال میں تمہارے لیے اب بچت کہاں سے ہے؟ ہاتھ جوڑ دیے، کریم ابن و کریم، آپ تو بڑے کریم انسان ہیں، کریم النفس، اور ایک کریم النفس انسان کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ کل لجاجت اور کل جو ہو سکتی تھی خوشامد وہ ان دو الفاظ میں آ گئی، کریم ابن و کریم۔ خیر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، ایک وعدہ کرو آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہ ہونا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں عہد کرتا ہوں۔ پھر جب یہ گیا ہے اپنے لوگوں کے پاس تو اس نے جا کر کہا، اب اس نے اس لفظ کریم کا جو افعل التفضیل کا صیغہ وہ استعمال کیا، جئتکم من اکرم الناس، لوگوں میں اس وقت تمہارے پاس جو آیا ہوں تو کریم ترین انسان جو ہو سکتا ہے اس کے پاس سے آ رہا ہوں اس وقت، شریف ترین۔ اب شریف اور تمام الفاظ جمع کر لیں تو وہ لفظ کریم بنے گا۔ تو ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے یا کس شے نے یا کس ہستی نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے، اور وہ دھوکہ جو ہے وہ دیا بھی ہے رب کے نام پر، رب کے حوالے سے، ساتھ تیرے رب کریم کے کسی شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہے وہ مرکزی مضمون جس کے حوالے سے میں ذرا آج بہت سی باتیں جو منتشر طور پر کبھی جو ہے باقی چیزوں کو جمع کرنے کی بھی میں نے کوشش کی ہے، لیکن آج چاہتا ہوں کہ یہ انکار آخرت کی جو مختلف صورتیں ہیں، چونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ سٹل انداز ہے انکار آخرت کا، سب سے زیادہ لطیف، لہذا ذرا وہ باقی صورتیں جو ہیں انکار آخرت کی ان کو بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ انکار آخرت کی پہلی شکل ہے صاف انکار، جس کو آپ پنجابی میں کہیں گے چٹا انکار، بالکل انکار، کوئی آخرت واخرت نہیں۔ اس کے بھی دو حصے ہیں۔
ایک تو یہ کہ وہ ایسی ناقابل یقین شے ہے، بلکہ یہ کہ ناقابل ذکر شے ہے، کسی دلیل کی بھی حاجت نہیں، کوئی آخرت نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل۔ وہ تو یہ ہے کہ جو میں اب 3 آیات آپ کو سنا رہا ہوں، سورۃ الانعام، سورۃ المومنون، سورۃ الجاثیہ میں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی، اب ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، بس یہی زندگی اور کوئی زندگی نہیں۔ صاحب یہ ڈھکوسلا ہے، خام خواہ کی دھونس ہے جو ہم پر جمائی جا رہی ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے کوئی اور زندگی، ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ یہی بات فرمائی ہے، اور یہ اس موضوع پر سب سے زیادہ گمبھیر آیت ہے۔ وقالوا وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر، نہیں ہے کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے۔ سورہ جاثیہ کی آیت ہے یہ، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی بھی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اللہ موت وارد کرے گا، وہ دہر ہے بس۔ یہ دہر جو ہے گردش فلک ہے، یہ دہر ہے، یہ زمانہ ہے، بس یہی ہے، اسی کی گردش سے کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کچھ مٹ جاتا ہے۔ باقی یہ کہ کوئی اور، اس میں تو گویا کہ اللہ کا بھی انکار اور آخرت کا بھی انکار۔ تو یہ تو اس چٹے انکار اور صاف انکار کی پہلی شکل ہے۔ صاف انکار کی دوسری شکل یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے، استبعاد۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو، یہ لوٹنا جو ہے یہ تو محال ہے، ناممکن ہے۔ کہیں کہتے تھے ہے ہاتھ لما توعد، کیا عجیب بات ہے، کیا غلط بات ہے، کتنی انہونی بات ہے جس کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، کیسی بات، یہ تو عقل سے بالکل ہی گری ہوئی بات۔ کہیں کہا جاتا تھا اذا مزقتم کل ممزق، جب تم جو ہے بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ آج کا نوجوان کہے گا جب ہمارے ایٹمز بھی جدا ہو جائیں گے، نیوٹرونز اور پروٹونز بھی کبھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں، دوبارہ کیسے جمع کر دیا جائے گا؟ یہ دوسری شکل ہے، استبعاد۔ تو جو بھی اس وقت کا معاشرہ تھا عرب کا، اس میں انکار آخرت کی یہ 2 صورتیں تو ہیں، کھلی انکار کی صورتیں۔ تیسری صورت جو ہے، اس کو ویسے میری بسم اللہ اولہ آ رہا تو میں رہا ہوں کہ میں جو رہا ہوں آپ کو کہ آخرت کی انکار کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس کی میں نے اپنی جگہ پر ایک نمبرنگ کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کے پھر 2 حصے ہو گئے، اس اعتبار سے تو تیسری بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرے اس حساب میں یہ دوسری بات ہے۔ یعنی صاف انکار، اس کی 2 شکلیں، نہیں ہے کوئی زندگی نہیں، اور دوسری شکل ممکن نہیں ہے، ناممکن العمل ہے، کیسے زندہ کر دیے جائیں گے۔ اب جو دوسرا جو اس کا ہوگا ہیڈنگ، وہ یہ کہ دل ٹھکتا نہیں ہے۔ جو تم بات کہتے ہو کچھ نہ کچھ تو دل کو لگتی تو ہے، کم سے کم یہ کہ دماغ تو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کا ایک مورل ایگزسٹنس ہے، اس کی ایک اخلاقی وجود ہے، ذمہ داری کا احساس اسے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے۔ تو اب کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہوگی۔ اگر یہ مورل لا جسے کہا ہے کانٹ نے، اگر یہ ایلیوژن نہیں ہے، حقیقت ہے، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، تو بدلہ تو ملنا چاہیے، نیکی کی جزا ملنی چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ یا تو یہ کہیں کہ کوئی نیکی نیکی نہیں، بدی بدی نہیں، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ لیکن یہ شاذ ہی لوگ ہوں گے جو یہ بات ماننے کو تیار ہو جائیں۔ فطرت انسانی جانتی، اسی لیے قسم کھائی قرآن مجید میں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اپنے اندر کانشنس نام کی ایک شے ہے نا، کاٹتی ہے تمہیں، پرک کرتی ہے کہ نہیں؟ تمہارا یہ ضمیر ہے، ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ معلوم ہوا کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا جو ہے رجحان ہے، اور اس کے تمیز کرتی ہے فطرت انسانی، تو اب اس کا بدلہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو بات تمہاری وزنی ہے لیکن دل ٹھکتا نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ بھی سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے۔ گمان تو ہم کچھ کرتے ہیں، ہوتا ہے کچھ گمان سا کہ جو بات کہہ رہے ہو واقعی کچھ لگتی ہے بات معقول، لیکن دل نہیں ٹھکتا، یقین نہیں ہوتا، اور یقین نہیں ہوگا
تو بے یقینی پر عمل کا دار و مدار تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو بے یقینی کے ساتھ تو جو عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو انکار کے ساتھ عمل ہوگا. عمل پر اثر انداز ہوگا یقین. اب تیسرا ہے مین ہیڈنگ، اور یہ بہت اہم ہے. بظاہر اقرار لیکن در حقیقت انکار. مانتے ہیں ہاں جی ہاں آخرت ہے، جانا ہے اللہ کے ہاں، ہم مانتے ہیں اللہ کو، یہ بھی جانتے ہیں کہ جانا ہے، لیکن اب یہ لیکن، اس لیکن کی 3 شکلیں ہیں. نمبر 1، بلکہ اس کی بھی 2 بڑی شکلیں کیجئے. نمبر 1، شفاعت باطلہ ہے، جزا و سزا ہے، جنت دوزخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں. ہم جو آخر ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کے حلوے مانڈے ہم کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، کہیں جا کر کچھ اور کرتے ہیں، دیگ چڑھاتے ہیں، یہ آخر کس لیے کرتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں. سیاں بے کوتوال لڑکا ہے کا. لہذا یہ شفاعت باطلہ کا تصور کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جو چھڑوا لیں گی. کسی کا اتنا زور چلتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے آڑ بن کر کھڑا ہو جائے گا. نہیں جی یہ تو میرے ہیں، ان سے کوئی معاملہ نہیں. یہ شفاعت باطلہ. گویا کہ مانا آپ نے، نتیجتاً نہ ماننا برابر ہو گیا، ماننا نہ ماننا برابر. جب خوف ہی پیدا نہیں ہوا، جب احساس ذمہ داری ہی پیدا نہیں ہوا، تو شفاعت باطلہ کا تصور یہ گویا کہ اقرار ظاہری آخرت کا لیکن حقیقت میں انکار، اس کی سب سے نمایاں شکل ہے. دوسری ہے وہ شے جس کو میں 3 حصوں میں پھر مزید تقسیم کر رہا ہوں. دوسری شے یہ کہ ہاں جی ہے جنت دوزخ، ٹھیک، حساب کتاب، لیکن ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، خصوصی اس کی نگاہ کرم ہے ہم پر، لہذا ہمارے ساتھ وہاں بھی ترجیحی سلوک ہوگا جو دنیا کے ہمارے معیارات ہیں. ہمارا